مدرسہ سیاست کی جگہ نہیں تا وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ نمسکار، دا لیڈر ہندی میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں عتیق خان۔ اعلیٰ حضرت سے ایک بیحد خوشی کی خبر سامنے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جس مدرسہ منظر اسلام کو استھاپت کیا ہے، اس کے 5 چھاتروں کا ایڈمیشن مصر کی الازہر یونیورسٹی میں ہوا ہے۔ الازہر یونیورسٹی کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اسلامک جگت میں اس کی حیثیت آکسفورڈ کے برابر مانی جاتی ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی یا اسلامک ادارہ ہے، جہاں دنیا بھر کے مسلم دیشوں کے چھاتر پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے اگر ہم بات کریں تو یہاں سے مفتی اختر رضا خان، جنہیں تاج الشریعہ کا لقب حاصل ہے، وہ بھی مصر کی اسی الازہر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے تھے۔ اس یونیورسٹی کی استھاپنا 970 عیسوی میں ہوئی تھی۔ مدرسہ منظر اسلام کے جن 5 چھاتروں کا ایڈمیشن ہوا ہے، اس میں محمد ریحان، محمد بلال، اسد عرفات، حشیم حسین اور محمد کلیم الرحمن شامل ہیں۔ ان کی اس اپلبدھی پہ درگاہ اعلیٰ حضرت کے پرمکھ مولانا سبحان رضا خان سبحانی میاں اور مولانا احسن رضا خان احسن میاں نے مبارکباد دی ہے۔ مدرسہ منظر اسلام کے مفتی سلیم نوری بتاتے ہیں کہ اس یونیورسٹی یعنی کہ مصر کی جو الازہر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی جو پرکریا ہے وہ میرٹ کے آدھار پر ہوتی ہے، لیکن وہاں انہی چھاتروں کو ایڈمیشن ملتا ہے جن کا تعلق یا جن کے بیچ بھارت کے مدرسوں سے سمجھوتا ہے، یعنی کہ یہاں بھارت کے جو شیکشک سنستھان ہیں ان کے ساتھ ان کا کولیبریشن ہے، اور اسی آدھار پر وہ اب ان چھاتروں کا سلیکشن کرتے ہیں۔ اس بار مدرسے سے 5 چھاتر سلیکٹ ہوئے ہیں۔ پچھلی سال یعنی 2019-20 کے سطر میں 3 چھاتروں کا سلیکشن ہوا تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں جا پائے تھے۔ اس بار پھر انہیں جانے کا موقع ملا ہے، یعنی اس بار مدرسہ منظر اسلام کے 7 چھاتر، ٹوٹل 8 ہوئے ہیں، لیکن ایک چھاتر اپنی گھریلو استھتیوں کی وجہ سے جانے میں اسمرتھ ہے، تو اس بار یہاں سے کل 7 چھاتر مصر میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم نے اس میں 3 چھاتروں سے ان کے یہاں تک پہنچنے کے خواب، سنگھرش کو لے کر بات کی ہے۔ یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ مدرسے کے جو باقی مدرسوں کے چھاتر ہیں وہ یہاں کیسے پہنچ سکتے ہیں، یا مدرسوں کو لے کر مدرسے کی جو شکشا ہے اس کو لے کر جو سوال اٹھتے ہیں کہ یہاں کٹر پنتھ، آتنکواد جیسی چیزوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، اس پر ان کی کیا رائے ہے۔ سنیے کہ اپنے سنگھرش اور مصر کی اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن پانے تک پر چھاتروں کی کیا رائے ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حشیم حسین ہے اور میں بریلی شریف سے ہوں، اور جامعہ رضویہ منظر اسلام سے جیسا کہ ہم نے تعلیم حاصل کی، اور تقریباً 11 سال الحمدللہ منظر اسلام میں تعلیم حاصل کرنے کا شرف حاصل ہوا، 2010 سے 2021 تک، اور فاضل کے بعد تخصص فی الفقہ کا بھی کورس الحمدللہ ہم نے جامعہ رضویہ منظر اسلام سے کیا ہے۔ مصر میں آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے، آپ کا کبھی خواب تھا کہ ہم مصر میں پڑھائی کریں گے؟ جی، یہ میرا ہی نہیں بلکہ اکثر بچوں کا یہ خواب رہتا ہے کہ وہ جامعہ ازہر جائیں اور وہاں جا کر تعلیمات حاصل کریں، اس لیے کہ جامعہ ازہر 1000 سال سے زیادہ پرانی وہ یونیورسٹی ہے، اور اسلامک یونیورسٹیز میں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، تو ہر طالب علم کا یہ خواب رہتا ہے کہ وہ ضرور جامعہ ازہر جائے، لیکن سب لوگ نہیں جا پاتے۔ یہ میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صاحب سجادہ آستانِ عالیہ رضویہ حضور صاحب سجادہ سبحانی میاں صاحب قبلہ کا، اور شہزادہ گرامی وقار پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا احسن رضا صاحب قبلہ کا، کہ ان کی کوششوں کا یہ ثمرہ ہے، اور اساتذہ منظر اسلام کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ ہم بھی منظر اسلام کی اس سند کے ذریعے، جو سند ہمیں منظر اسلام سے حاصل ہوئی، ان مشائخ کرام کی کاوشوں کے ذریعے آج ہمیں جامعہ ازہر جانے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ یہ تمنا رکھتے ہیں اور ان کی تمنا بس ان تک محدود رہ جاتی ہے، وہ وہاں نہیں جا پاتے۔ جو بچے پڑھائی کر رہے ہیں مدرسوں میں، کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں، کیسے وہ جا سکتے ہیں؟ جی، جو جامعہ ازہر جانا چاہتے ہیں ان طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایسے مدرسے سے سند حاصل کریں جو مدرسہ جامعہ ازہر کے ساتھ ملحق ہے۔ الحمدللہ یہ خصوصیت منظر اسلام کو اس بار حاصل ہے کہ 5 طلباء کرام کا اس سال سلیکشن ہوا ہے، اور 2 لاسٹ ایئر کے ہیں، یعنی 7 طلباء ہیں جو منظر اسلام کے اس سال جامعہ ازہر جا رہے ہیں۔
ہماری جو بھارتی مدرسہ شکشا ویوستھا ہے اس میں کوئی سدھار کی گنجائش محسوس کرتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ادارے میں ہم نے تعلیم حاصل کی، اور جیسے ہمارے ملک کی جو سینٹرل زبان ہے وہ ہندی ہے، اور ہمارے یہاں کے جو مدارس کے نصاب ہیں وہ سب زیادہ تر اردو یا ہندی زبان میں ہوتے ہیں، اور یہی زبان یہاں استعمال ہوتی ہے۔ لیکن اسی پیغام کو، جو پیغام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، پوری دنیا میں پھیلانے کی ضرورت ہے۔ وہ امن کا پیغام جو اعلیٰ حضرت نے دیا، حضور غریب نواز نے دیا، ضرورت ہے کہ اس پیغام کو ہم دنیا میں پھیلائیں۔ لیکن اس کے لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں وہ لینگویج آنی چاہیے کہ جو لینگویج دوسرے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ اردو یا ہندی ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں، بر صغیر کا ہمارا علاقہ سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم فوراً جائیں، وہاں کی لینگویج ہم سمجھیں، تاکہ ان لوگوں کو ہم وہ پیغام جو ان مشائخ کرام نے یہاں دیا ہم ان کو بتا سکیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ جس طرح لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، مدرسوں کو اپنے طعنوں کا نشانہ بناتے ہیں، در حقیقت بات یہ ہے کہ مدرسوں کے نصاب سے وہ لوگ واقف نہیں ہیں، جبکہ مدرسہ امن و امان کی ایک جگہ ہے، اور اسلام یہ بنا ہی سلامتی سے ہے۔ اسلام جس کا معنی ہی ہے سلامتی کا پیغام دینا، شانتی کا جو پیغام ہے، وہ اسی پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارا مقصد ہے کہ ہم جامعہ ازہر جائیں، وہاں جا کر جو تعلیمات ہیں ہم حاصل کریں، اس کے بعد دنیا میں یہی پیغام عام کریں، اپنے ملک کا نام روشن کریں، اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کریں۔ مدرسوں کو لے کر جیسے آپ بتا رہے ہیں جو ایک نکاراتمک چھبی ہے لوگوں کے دماغ میں، جی، کیسے دور ہوگی؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کو سیاست کے طور پر مدرسوں کو استعمال کرنا انہوں نے شروع کر دیا، جبکہ مدرسہ سیاست کی جگہ نہیں، مدرسہ ایک مذہبی جگہ ہے جس کا تعلق صرف مذہب سے ہے، سیاست سے نہیں ہے۔ لوگ سیاست میں اپنا رنگ جمانے کے لیے مدرسوں کو طعنہ دیتے ہیں، مدرسوں کو نشانہ بناتے ہیں، جبکہ حقیقتاً آپ مدرسوں کے اندر جائیے تو مدرسوں سے زیادہ سنجیدہ لوگ آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور جن لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ مدرسے کے ہیں، در حقیقت وہ صرف نام استعمال ہوتا ہے۔ مدرسے کی تعلیمات کے متعلق آپ ان سے سوال کر لیجئے تو ان کو صحیح سے ایک دو کلمے بھی یاد نہیں ہوتے۔ اچھا، سرکار نے ابھی یہ کوشش کی کہ ہم مدرسوں کو آدھنک کریں گے، وہاں پہ جو اردو عربی کے علاوہ گنت پڑھائیں گے، انگریزی پڑھائیں گے بچوں کو، تو یہ کوششیں آپ ابھی مدرسے سے نکل کے جا رہے ہیں، یہ کتنی پہنچ پائی ہیں مدرسوں تک؟ جی بالکل، یہ ابھی شروع نہیں کی جائیں گی، یہ تو شروع ہو چکی ہے۔ ایک زمانہ دراز سے الحمدللہ 11 سال میں منظر اسلام میں رہا، 11 سال تک ہم نے منظر اسلام میں انگلش بھی پڑھی، جس طرح ہم عربی پڑھتے تھے، اردو پڑھتے تھے، اسی طرح ہم انگلش بھی پڑھتے تھے، میتھ بھی پڑھتے تھے۔ اسلام کو لے کر ایک پوری دنیا میں، بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں ایک چھبی ایسی گڑھی جا رہی ہے کہ یہ ایک جو پوری کمیونٹی ہے کٹر پنتھ ریڈیکل ہے اور کٹر پنتھ سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، در حقیقت یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن مقدس میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، یوم آخرت پر ایمان لائے، لیکن وہ در حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ یہ قرآن مقدس نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو کچھ لوگ صرف اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ورنہ حقیقت میں ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ جن کا تعلق اسلام سے ہے، آپ جائیے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائیے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جائیے، ہر مذہب کے، ہر علاقے کے لوگ وہاں نظر آتے ہیں، کہیں کوئی بھید بھاؤ وہاں نظر نہیں آتا۔ ہر ایک یہی صدا دیتا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ایسی کوئی جو اصل اسلام کا تصور ہے وہ انہی بزرگوں کی خانقاہوں میں ملتا ہے، اور یہی مذہب اسلام ہے جو انہوں نے عملی طور پر ہمیں سکھایا۔ اسلام یا مدرسوں کو لے کر جن کے دماغ میں نکاراتمک وچار رہتے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسے میں کٹر پنتھ کی تعلیمات دی جاتی ہیں، آتنکواد کو بڑھاوا دیا جاتا ہے، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کبھی آئیے مدرسوں کا دورہ کیجئے اور مدرسے کے طلباء سے آپ بات کیجئے، ان کے درمیان رہیے۔
اس لیے کہ کسی کے درمیان رہ کر ہی ہم جان سکتے ہیں کہ اس کی اندرونی سوچ کیا ہے، اس کا ذہن کیا ہے۔ تو آپ کسی بھی مدرسے کے طالب علم سے ملیے، ملاقات کیجئے، آپ کو ملاقات کا جو ان کا حسن اخلاق ہے، انداز ہے، خود آپ متاثر اس سے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق حسنہ تھا کہ آپ جو بھی آپ سے ملتا تھا آپ کا ہو کر رہ جایا کرتا تھا۔ یہ اسلام نے اخلاق حسنہ ہمیں سکھایا ہے، تمام لوگوں کے حقوق ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں، اس لیے کہ اسلام یہ مکمل دین ہے۔ ہر شعبے میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہر کسی کے احکام ہمیں اسلام نے بتائے۔ تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کبھی مدرسے کے طلباء سے مل کر دیکھیے، ان سے ملاقات کر کے دیکھیے، اور آپ پھر جو یونیورسٹیز کے جو دنیاوی تعلیم کے جو بچے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے آپ ملاقات کیجئے، دونوں کے درمیان آپ کو نمایاں فرق ظاہر نظر آئے گا۔ اچھا، ایک بڑی سمسیا ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جو بچے ہمارے مدرسے سے پڑھ کے نکلتے ہیں، حافظ ہو جاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، ان کے سامنے روزگار کی ایک بڑی سمسیا پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اس کے لیے ضروری ہے کہ عہدے الحمدللہ آج بھی خالی ہیں، اور عہدوں کے لیے ذمہ داران کی بھی ضرورت ہے۔ تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر وہ ٹیلنٹ پیدا کریں، ہم اپنے اندر وہ کوالیفیکیشن پیدا کریں کہ ہمیں پھر کسی روزگار کی ضرورت جو ہے وہ نہ پڑے۔ اصل میں دقت یوں آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے، حقیقت ایسا نہیں ہے کہ جو مدرسے کے طلباء ہیں وہ روزگار کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن لوگوں کی ایک فکر یہ ہے کہ جو مدرسے میں تعلیمات حاصل کرتے ہیں وہ کوئی روزگار نہیں کر سکتے، جبکہ میرے ان کے لیے خاص پیغام ایک یہ ہے کہ تجارت جو ہمارے انبیاء کرام کی سنت ہے، خود ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، بہت سارے مشائخ کرام ہمارے علاقے میں اکثر لوگ فقہ حنفی کے فالوورز ہیں، مقلد ہیں، اور فقہ حنفی کے جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، ان کا بھی مشغلہ تجارت تھا۔ تو ہم تجارت کر کے بھی اپنا جو ہے ذریعہ معاش سنوار سکتے ہیں، اور دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ میرا نام محمد بلال خان ہے، میں پیلی بھیت سے ہوں، اور اپنی تعلیم یہاں درگاہ شریف منظر اسلام سے حاصل کی، اور اب وہاں کے لیے اپلائی کیا تھا مدرسے سے الجامعہ ازہر کے لیے، تو اللہ کے فضل سے اس میں نام آیا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ 12 تاریخ کو یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اچھا، یہاں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں بلال صاحب، کیسے ایڈمیشن، چونکہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ ہم فاضل جو ہے ہم نے کیا ہے، فاضل کے بعد وہاں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، تو پرکریا کیا ہے ایڈمیشن کی؟ اس کی پرکریا یہ ہے کہ جو مدارس، جو ہمارا مدرسہ ہے یہ منظر اسلام، اس میں جو رزلٹ 3 سال کے جو رزلٹ ہوتے ہیں مطلب فاضل کے، تو اس میں اچھے مارکس جن کے ہوتے ہیں تو ان طلباء کا سلیکشن ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہی سب سے پہلے تو میں یہاں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حضور صاحب سجادہ رہبر شریعت حضور سبحانی میاں حضور کا، کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا، اور انہوں نے جو انتظام جس طریقے سے کیا ہے مدرسے میں، اور وہاں کے ٹیچر، اور خاص طور پہ مفتی سلیم صاحب اور محترم جناب زبیر سر، کہ جنہوں نے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ ہماری مدد کی اور رہنمائی کی، ہمیں ذرہ برابر بھی کسی چیز کی اللہ کے فضل سے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوئی۔ تو جو آگے کا سلسلہ ہے، تو یہ مارک شیٹ جو ہوتی ہیں یہ اس کے ذریعے اپلائی ہوتا ہے وہاں پر، تو ہمیں کسی انٹرنس کی ضرورت نہیں ہے، کسی انٹرنس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ارادہ ہے وہاں سے پڑھ کے لوٹنے کے بعد؟ جی، وہاں سے لوٹنے کے بعد یہ ارادہ ہے کہ جس طریقے سے ہمیں منظر اسلام میں بتایا گیا ہے کہ اسلام جو ہے یہ امن سے مشتق ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے اور بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے، تو یہاں ہمیں ہر چیز جس طریقے سے جو ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں اخباروں میں آتا ہے کہ آج یہاں کچھ ہو گیا، چاہے کوئی بھی ہو، اگر وہ بھارتی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، کسی طریقے کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے۔ اور میرا جو آگے کا جو آپ نے پوچھا تو ٹیچنگ کا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے اس کو ہم کرنا ہے۔
لیکن عام طور پہ جو مدرسے ہیں ان پہ یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ مدرسوں میں بہت اچھی پڑھائی نہیں ہوتی ہے، یا وہ جو ان کی پڑھائی ہے وہ کٹر پنتھ کو بڑھاوا دیتے ہیں، کیا کہیں گے؟ اصل میں یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں یہ تو سیاست ہوتی ہے، یا پھر لا علمی کی بنیاد پر، یا پھر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مطلب تعصب رکھتے ہیں، یا کچھ مطلب ان کی سوچ جو ہوتی ہے محدود ہوتی ہے، تو یہ ایسا ہوتا ہے۔ حالانکہ جو آتنکوادی جو پکڑے جاتے ہیں وہ حقیقت مسلمان ہی نہیں ہوتے ہیں، ان سے آپ کلمہ پوچھیں گے انہیں کلمہ نہیں پتہ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے یہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس طریقے کی۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کبھی ہم مصر جا کے پڑھائی کریں گے؟ جی، میری والدہ کی یہ خواہش تھی، جب میں بہت چھوٹا تھا تب سے ان کی یہ خواہش ہے کہ میں الازہر جو یونیورسٹی ہے جامعہ ازہر، اس میں جا کے میں تعلیم حاصل کروں اور دین کا کام کروں، اپنے ملک کا نام روشن کروں۔ تو انشاءاللہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور منظر اسلام جو ہے یہ اس نے ہماری مدد کی۔ والد صاحب کیا کرتے ہیں آپ؟ والد صاحب اے ڈی او تھے، 2014 میں ان کا انتقال ہو گیا، تو اب باقی بھائی لوگ پریوار؟ جی بھائی ہیں، وہ ان کے جگہ پہ جاب لگی ان کی۔ اچھا جی، باقی لوگ گورنمنٹ سروس میں، والد صاحب آپ کے گورنمنٹ سروس میں تھے، پھر آپ ادھر مذہبی تعلیم کی طرف کیسے رجحان ہے؟ جی مذہبی تعلیم میں شروع سے اسی میں ہوں، بچپن سے اسکول میں بھی پڑھتا تھا میں، پیلی بھیت میں ایس این انٹر کالج، اس میں پڑھائی کرتا تھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں بھی مطلب حفظ وغیرہ کیا، اس کے بعد پھر منظر اسلام میں تعلیم حاصل کی شروع سے۔ جو بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں انہیں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ تمام طلباء سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگ خوب محنت کریں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، یہ کتابیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے اسے، بلکہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اسے بار بار سمجھیں، استاد سے پوچھیں، تو کبھی بھی ہمت نہیں ہارنا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ آپ خود محنت کریں، اپنی ہی محنت سے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ جو ہے مصر جا رہے ہیں، اگر ہم لوگ محنت نہیں کریں گے تو بیکار ہے ہمارا، تو ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی محنت کے اوپر بھروسہ رکھنا ہے، اور کوئی بھی چیز سے آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، تاکہ جو علم کا نور ہے وہ ہمارے اندر آ سکے۔ تو آپ کو کیا کرنا ہے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہ پہ، بعض مدارس میں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ یو پی کا ہے، یا یہ گجرات کا ہے، یا یہاں کا ہے، بعض جگہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے، یہ ہے، یہ فلاں قوم کا ہے۔ تو ہمیں کیا تعلیم دی گئی ہے قرآن میں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور یہ قبائل اور شعبے جو ہیں یہ صرف پہچان کے لیے بنائے ہیں، اور اللہ کے نزدیک سب سے مکرم کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، نیک ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، دوسرے شخص کے بارے میں برا گمان نہیں کرنا ہے، حسد نہیں کرنا ہے۔ میرا نام محمد ریحان ہے، پڑھائی ہم نے جامعہ رضویہ منظر اسلام سوداگرام میرے شریف سے، یادگار اعلیٰ حضرت ہے، اس مدرسے سے تقریباً 8 سال تعلیم حاصل کی اس میں۔ اب ایڈمیشن ہمارا الجامعۃ الازہر مصر میں ہوا ہے، اور اسی گھر سے انشاءاللہ 12 تاریخ کو جانا ہوگا۔ جامعہ ازہر کا تو بھی ارادہ کہ بنا کے پڑھنے کے لیے جائیں گے وہاں پر، پہلے سے ارادہ تھا ہمارا پڑھنے کا، اور اسی بیس پر ہم نے محنت بھی کی، کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ اب ساری تقریبات پوری ہو چکی ہیں، اور جو بھی اب مراحل رہیں گے وہ بھی انشاءاللہ بآسانی طے ہو جائیں گے۔ اچھا، دیش میں پڑھائی کا کافی خرچ آتا ہے، کبھی یہ دماغ میں خیال رہا کہ اتنا پیسہ کہاں سے لائیں گے کیا؟ نہیں، ہم جس طور پر جا رہے ہیں، خرچ جو پرائیویٹ طور پر لوگ جاتے ہیں ان کا خرچ اچھا خاصا آتا ہے۔ ہمارا انتظام اور مینجمنٹ ہمارا وہاں کی گورنمنٹ کر رہی ہے، ہمارا ویزا اور ٹکٹ، وہاں کا رہنے کا اور کھانے کا سب انتظام وہاں کی گورنمنٹ نے کیا ہمارا، تو ہمارا کوئی زیادہ خرچہ نہیں آ رہا ہے وہاں پر۔ مصر سے پڑھنے کے بعد کیا ارادہ ہے کریں گے؟ مصر میں جانے کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم وہاں سے پڑھ کر اور فارغ ہو کر دین و دنیا
مذہب اسلام اور اپنے بھارت، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے کام کریں گے اور یونٹی جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طریقے سے پہلے ہمارے بزرگ یونٹی بنائے رکھے ہوئے تھے، آج بھی اسی طریقے سے ہم لوگوں کو رہنے کی ضرورت ہے۔ انتشار اور فساد کا ماحول جو آج کل قائم ہے اور لوگ کرتے ہیں فساد، وہ سب ختم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم اپنے ملک کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے دونوں طریقے سے کوشش کریں گے کہ اپنے مذہب کے لیے بھی کام کریں اور اپنے ملک کے لیے بھی کام کریں۔ کن کی کوششوں سے آپ لوگ یہاں تک جا پا رہے ہیں؟ منظر اسلام نے ہمیں بہت کچھ دیا۔ ہم نے کافی عرصہ منظر اسلام میں تعلیم حاصل کی، منظر اسلام سے بہت کچھ سیکھا۔ یہ منظر اسلام کا اور ہمارے اساتذہ کا، صاحب سجادہ حضور سبحانی میاں، حضور احسن میاں کا یہ احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے اور ان کی ذرہ نوازی ہے کہ انہوں نے ہماری تربیت اچھی طرح کی، ہماری پڑھائی کا معقول انتظام کیا اور اپنے مدرسہ منظر اسلام جو یادگار اعلیٰ حضرت ہے وہاں سے ہمیں مصر جانے کا بھی ہمارے لیے اہتمام کیا، ہمارا انتظام کیا۔ یہ سب کا سب کریڈٹ منظر اسلام اور صاحب سجادہ حضور سبحانی میاں، حضور احسن میاں اور حضور مفتی سلیم نوری صاحب و دیگر اساتذہ اکرام کو جاتا ہے۔ مفتی سلیم نوری بتاتے ہیں کہ مصر میں ان چھاتروں کا ایڈمیشن گریجویشن کے کورس میں وہاں پہ ہوا ہے۔ یہاں پہ یہ فاضل کی پڑھائی کر رہے تھے۔ فاضل کا جو کورس ہے اسے مصر میں انٹر کے سمکش مانیتا ملی ہوئی ہے اور اسی کی جو مارک شیٹ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، ان کے آدھار پر وہاں انہیں ایڈمیشن ملا ہے۔ ہر سال وہ میرٹ کے آدھار پر ایڈمیشن لیتے ہیں اور انہی سنستھاؤں یا اداروں سے سمپرک کرتے ہیں جن کا وہاں سے کولیبریشن ہے، یعنی قرار ہے۔ اس بار بھی انہوں نے مدرسہ منظر اسلام کے جو ہونہار چھاتر تھے، یعنی جو میدھاوی تھے، میرٹ میں ٹاپ پہ تھے، ان میں سے 5 بچوں کا سلیکشن کیا ہے۔ ان میں ایک چھاتر تو ایسے ہیں بلال، جو آرتھک روپ سے سمپن پریوار سے آتے ہیں۔ ان کے والد، ان کے پریوار میں جو ان کے بھائی ہیں وہ گورنمنٹ سروس میں رہے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ مذہبی یعنی دھارمک شکشا کے چھیتر میں آئے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ وہ دھارمک شکشا لینے کے بعد بچوں کو یا جو سماج یا جو اسلام کے بارے میں مسلمانوں کے بارے میں جو ایک نگیٹو دھارنا بنی ہے کہ یہ مدرسوں سے پڑھے ہوئے بچے یہ ریڈیکلائز ہوتے ہیں اور کٹر پنتھ کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ اس چھوی کو توڑنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت یا جو دنیا بھر کے جو مسلم بزرگ ہیں جو انہوں نے امن کا پیغام دیا ہے وہ اسے عام کرنا چاہتے ہیں۔ دوستوں، آپ سے ایک گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے تاکہ وہ تمام چھاتر جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں اور ان کے دلوں میں مصر کی الازہر یونیورسٹی تک پہنچ کر پڑھائی کرنے کا خواب ہے، وہ یہاں سے جانکاری لیں، اب محنت کریں اور آگے بڑھیں۔